میں ہوں آصفہ بشیر، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئیے نفسیات کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں اور ذہنی صحت اور سکون کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج صرف مثبت سوچ یا دوائیاں ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈپریشن صرف غمگین ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنی صحت کی حالت ہے جو انسان کی سوچ، احساسات، جسمانی توانائی اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ نفسیاتی طریقہ علاج ڈپریشن کا ایک کامیاب اور بہترین طریقہ علاج ہے۔ آج ہم مختلف ٹیکنیکس کا اوور ویو کریں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح نفسیاتی طریقہ علاج ڈپریشن کے مریضوں کی ہیلپ کرتا ہے اور انہیں ریکوری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یہ ایک ایسی تھراپی ہے جس کا مقصد نیگیٹو تھاٹس کو زبردستی پازیٹیو تھاٹس سے بدلنا نہیں ہوتا بلکہ انہیں زیادہ حقیقت پسندانہ، ریئلٹی بیسڈ اور بیلنسڈ پر مبنی خیالات سے تبدیل کرنا ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں سب سے پہلے جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وہ ہے تھاٹ ریکارڈ۔ اپنے خیالات کا ریکارڈ رکھنا، اپنے خیالات کو لکھنا۔ ہم روزمرہ زندگی میں بھی بہت سارے ناسازگار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مثبت اقدام اپنا کر اپنی ذہنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ان ٹیکنیکس کو اپنا سکتے ہیں، ان ٹیکنیکس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں منفی خیالات لکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان منفی خیالات کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے جس کو ہم کوگنیٹیو ریکنسٹرکٹنگ کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے دماغ میں ایک خیال آیا، ڈپریشن کا ایک پیشنٹ ہے، اس کے دماغ میں خیال آیا میں مکمل ناکام ہوں، اور یہ خیال بار بار ایسے مریضوں کے دماغ میں آتا ہے اور یہی خیال ڈپریشن کی سیویرٹی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اب پیشنٹ نے لکھا میں مکمل ناکام ہوں، اس کی وہ کنڈیشن لکھے گا، وہ انوائرمنٹ لکھے گا، وہ صورتحال لکھے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ کیا ہوا؟ اس سے کام میں کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے 3 کالمز بنا لیے، کوگنیٹیو ریکنسٹرکٹنگ کے لیے 3 کالمز بنا لیے۔ پہلے اس نے لکھا منفی خیال میں مکمل ناکام ہوں، پھر اس نے لکھی صورتحال کام میں غلطی ہو گئی۔ اب اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ اپنے ان منفی خیالات کو کس طرح اس نے حقیقت پر مبنی متبادل خیال میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی اسے اپنے نیگیٹو تھاٹس کو ریئلٹی بیسڈ تھاٹ بنانا ہے۔ اب وہ ریئلٹی بیسڈ تھاٹ بنانا کیسے کرے گا؟ وہ اس کو سمپل سا ایک نارمل سی اسٹیٹمنٹ لکھے گا، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے لیکن میں اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتا یا سیکھ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ بالکل نارمل بیہیویئر ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کام میں غلطی ہونا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم مکمل ناکام ہو گئے۔ اسی طرح وہ مجھ سے ناراض ہے، یہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی صورتحال کیا ہے کہ جی دوست کو فون کیا تو دوست نے فون نہیں اٹھایا، اس پر یہ ذہن میں تھاٹ آیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، خود سے سوچ لیا۔ اب اس کو ریئلٹی بیسڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح ایک اور منفی خیال ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ صورتحال کیا ہے، جی دوست نے فون نہیں اٹھایا تو اسے یہ سمجھ لیا وہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو اس کی ریئلٹی بیسڈ جو تھاٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہے دوست بیزی ہو تو تھوڑی دیر بعد میں پھر کال کر لوں گا، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ امتحان میں نمبر کم آئے، کوئی بات نہیں، محنت کر کے اگلی بار بہتر نتیجہ آ سکتا ہے۔ میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ اب اس کی کیا وجہ بنی کہ آج میرا دل اداس ہے، دل اداس ہے تو اسی لیے ایسے خیالات آ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ سمجھا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اس لیے میرا دل اداس ہے، اس لیے مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، تو مجھے ان خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے ان خیالات کو ادھر ہی سٹے کرانا ہے، ان کو بڑھانا نہیں ہے۔ میں کسی قابل نہیں، ہوا کیا کسی نے تنقید کر دی، کرٹیسائز کر دیا، اب اس پہ یہ اس کا بن سکتا ہے کہ یہ اس کی سوچ ہے، جس نے تنقید کی یہ اس کی سوچ ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں،
اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے مجھے اس کے رائے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بہت قابل بنا سکتا ہوں. اسی طرح بیہیورل ایکٹیویشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پازیٹیو اور فروٹفل ایکٹیویٹیز کی ایک ہیبیچول کرایا جاتا ہے پیشنٹ کو، اور اس سے اس کا ڈپریشن جو ہے وہ آٹومیٹک کم ہونے لگ جاتا ہے. ڈپریشن میں انسان اکثر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اسے پہلے خوشی یا اطمینان دیتے ہیں، یا جو اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اس لیے روزمرہ یا روٹین میں جو چھوٹے چھوٹے اور ایزی کام ہوتے ہیں ان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایکٹیویٹیز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، لائک 20-30 منٹ کی واک ہو گئی، نارمل سی لائٹ سی ایکسرسائز یا اسٹریچنگ ہو گئی. اگر انسان کو شوق رہا کسی ٹائم پیریڈ میں اس کو جو ہے پھول پودے لگانے کا شوق ہے تو اس کو دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے. بکس پڑھنے کا شوق ہے تو بکس پڑھی جا سکتی ہیں. کچھ بھی اس کو اگر پینٹ کرنے کا شوق ہے تو اس کو بھی دوبارہ سے اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ. اب دیکھیں ورزش یا اسٹریچنگ یا واک کرنی ہے تو وہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا، جبکہ دوسری ایکٹیویٹیز جس میں گارڈننگ ہو گئی، بک ریڈنگ ہو گئی یا کوکنگ ہو گئی اور تو ان کو پینٹنگ ہو گئی، ان کو ویکلی بیسس پہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، انٹرپرسنل تھیراپی میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ کسی دوست یا رشتہ دار سے بات کرنا، کم از کم 10 منٹ بات کرنا، 15 منٹ بات کرنا، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا. پھر پلیئر اینڈ اچیومنٹ ریٹنگ کے لیے جو ہیں وہ مینٹل اینڈ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کتاب پڑھنا ہے، ڈائری پڑھنا، ڈرائنگ کرنا یا پینٹنگ کرنا یا کوئی نیو سکل سیکھنا، یا پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا جس سے ہمیں ریلیکس فیل ہوتا ہو. وہ عبادت بھی ہو سکتی ہے، وہ قرآن پاک پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ میڈیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈیلی بیسس پہ خاص طور پہ جب نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہوں تو ڈیلی بیسس پہ 3 یا 5 یا 10 اپنی ڈائریز میں اللہ کی نعمتیں شمار کرنا. اللہ کی نعمتیں شمار کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر تھینک فلنس آتی ہے، اور جب تھینک فلنس آتی ہے تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. اور پازیٹیوٹی فیلنگس، جب ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے انسان میں تو وہ دوسری پازیٹیو فیلنگس کو کیچ کرتا ہے، انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو فروٹفل فیل کرتا ہے. گہری سانسوں کی مشق کرنا، اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے. مائنڈ فلنس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اوور تھنکنگ کے لیسن میں. تو یہ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے جو بہت سکسیسفل ریزلٹس دیتی ہے. اس کو گراؤنڈنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں، اس کو 5 4 3 2 1 ٹیکنیک بھی کہتے ہیں، اور مائنڈ فلنس بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رکھنا ہوتا ہے. ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خیالات کی لہر میں محسوس کرتا ہے، وہ اپنے پریزنٹ فیلنگ کو فیل نہیں کرتا، وہ یا پاس میں چلا جاتا ہے یا اوور تھنکنگ کر کے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے، یا اس کی جو سوئی ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہی اٹکی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس ٹائم میں اپنے پریزنٹ میں واپس آنے کے لیے کرنا کیا ہے، اس کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ 5 چیزیں جو اس کے آس پاس ہیں ان کو دیکھیں. جیسے اگر وہ اپنے بیڈ روم میں ہے تو بستر ہو گیا، بیڈ ہو گیا، چیئر، صوفہ، اس طرح کی کوئی بھی 5 چیزیں. اور 4 چیزیں ایسی کرنی ہیں جن کو اس نے چھونا ہے، فزیکلی چھونا ہے، ہینڈ ٹچ کرنا ہے. 3 آوازیں اس نے سننی ہیں اور ان کو اس نے باقاعدہ بولنا ہے کہ میں نے یہ آواز میں سن رہا ہوں. بے شک دل میں بولیں. 2 چیزیں ایسی جس کو اس نے سونگھنا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں کوئی بھی 2 چیزیں اٹھا کے اس کو سونگھے گا، چاہے وہ پرفیوم ہے، چاہے وہ کریم ہے،
چاہے وہ آئل ہے، چاہے کوئی پھول ہے یا کچھ بھی، اور ایک چیز ایسی اس نے لینی ہے جس کو وہ چکھ سکتا ہے، چاہے وہ پانی ہی کیوں نہیں ہے۔ مبارک ہو، آپ پریزنٹ میں واپس آ چکے ہیں۔ ریلیکسیشن ٹریننگ، جسم کو پرسکون کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ ریلیکسیشن ٹریننگز مختلف قسم کی ہیں، اس میں گہری سانس لینے کی مشق ہے، پروگریسو مسلز ریلیکسیشن ہے، گائیڈڈ امیجری بھی ہے۔ اس پر میں الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ موسٹ امپورٹنٹ ریلیپس پریونشنز ہوتی ہیں، یعنی جب ڈپریشن کی سمٹمز کم ہونے لگیں تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ علاج ختم ہو گیا ہے، بلکہ تب مریض کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوبارہ یہ علامات ورس ہونے لگیں یا علامات ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہونے لگیں تو ان کو کیسے پہچاننا ہے، سٹریس کو کیسے سنبھالنا ہے، اور صحت مند ڈیلی روٹین کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ مدد کیسے حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ اگر زندگی میں یہ ایک دفعہ حملہ آور ہو تو یہ بار بار حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو صرف ایک مرض کے طور پر لیں، کوئی ذہنی دباؤ یا پریشانی نہ لیں، یا اس کو ڈسکس کرتے ہوئے شرمائیں مت۔ اگر ڈپریشن شدید ہو، روزمرہ زندگی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہو، یا خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آئیں، یا سوسائڈل اٹیمپٹس ہوں، یا سوسائڈل تھاٹس آئیں، تو سیلف ہیلپ سکلز نہیں چلیں گی، یا صرف سائیکولوجیکل ٹیکنیکس بھی نہیں چلیں گی۔ ایسی صورت میں سرٹیفائڈ سائیکولوجسٹ کی تھیراپیز کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرسٹ کی نگرانی میں دوا بھی علاج کا اہم حصہ ہو سکتی ہے، مگر میک شور کہ ڈپریشن ایک لا علاج مرض نہیں، اس کا بہت کامیاب علاج ہے، نفسیاتی طریقہ علاج سے بھی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر سیویئر سمٹمز ہوں تو سائیکیٹرکس کی دوائیاں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لا علاج مرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسی علامات محسوس ہو رہی ہیں تو ابتدائی سٹیج پر ہی کسی سائیکولوجسٹ سے مشورہ کر کے اپنی ذہنی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور ہم سے جڑے رہیں۔